السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں تارگو ویستی قلعے میں بوئرس یعنی کہ افلاک کے کرتا دھرتاؤں کی ایک محفل لگی ہوتی ہے جس کا اہتمام ولاد نے کیا ہوتا ہے۔ ہر طرح کی عیش و عشرت کا اہتمام کیا گیا ہوتا ہے۔ دروین اور باقی لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ایک آواز آتی ہے، افلاک کا ولاد تیپش۔ ساتھ ہی ولاد وہاں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، شام بخیر افلاک کے رئیسو، خوش آمدید۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد آگے بڑھتا ہے اور ایرینا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے، اس رات کی مہمان خصوصی تم ہو ایرینا، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی چیز کی کمی محسوس کرو۔ وہ اسے اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھا لیتا ہے۔ ایک رئیس ولاد سے کہتا ہے، دعوت کے لیے شکریہ، ہم نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ آپ ایسٹر کے لیے یہاں آئیں گے۔ تو ولاد کہتا ہے، میں آپ کے ساتھ یسوع مسیح کا یوم پیدائش منانا چاہتا تھا، آپ کے ساتھ میرے پیارے ہم وطنوں۔ رئیس کہتا ہے، آپ ایسٹر کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ولاد کہتا ہے، تب میں ولاد تیپش تھا، اب میں ولاد ڈریکولا ہوں۔ یہ سن کے سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور ولاد مزید کہتا ہے، میرے یہاں آنے کی اصل وجہ آپ کو اہم بات بتانی ہے، میں اب افلاک کا ولاد نہیں ہوں۔ فاتح سلطان محمد نے مجھے معزول کرنا چاہا ہے اور رادو کو میری جگہ لے لیا ہے اور میں نے قبول کر لیا۔ میں ویسے بھی تھکا ہوا ہوں اور بوریت کا شکار تھا۔ رادو اس میں بہتر ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ یہ کام مجھ سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جورجی، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو جورجی کہتا ہے، سچ پوچھیں تو ہم ایسے وقت میں ہیں جہاں ہمیں رادو کے علوم سیاست کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی تجارت رک جائے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ولاد کہتا ہے، بغیر کسی شک و شبے کے۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے میری پیاری کزن فریڈا؟ تم رادو کو اس لیے نہیں مارو گی نا کہ اس نے مجھ سے تخت چھین لیا؟ جواباً رئیس کہتا ہے، فرمان سلطان محمد نے جاری کیا ہے، اس کے خلاف جانا عقل مندی نہیں ہے۔ ولاد کہتا ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہاں تک کہ پاگل پن ہے۔ پاگل پن ہے۔ سب شراب سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ولاد اپنے کمانڈر کو غصے میں اشارہ کرتا ہے تو کمانڈر آگے بڑھتے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ولاد اپنا منہ کھولتا ہے تو پیدری اپنے ساتھ موجود خاتون کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور اس کے بعد اگلے لمحے وہاں خون ریزی شروع ہو جاتی ہے۔ دعوت سے لطف اندوز ہونے والے رئیسوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ رئیسوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیگمات کے بھی گلے کاٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ایرینا بہت ڈر جاتی ہے تو ولاد اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ سلیمان، پیدری اور دراوین سب خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ ولاد اس خون کی ہولی سے بہت لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ دروازے پہ پہرا دینے والا کمانڈر جو بھی آگے آتا ہے اسے پٹخ دیتا ہے۔ خون ایسے گرایا جاتا ہے جیسے پانی۔ ایرینا ڈرتے ہوئے بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے پیچھے رئیس کٹ رہے ہوتے ہیں۔ ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ جو بھی زخمی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا بھی گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ پورے کا پورا کمرہ لاشوں سے بھر جاتا ہے اور لاشوں کے بیچوں بیچ ولاد بالکل پرسکون بیٹھا ہوتا ہے۔ ولاد پیدری سے کہتا ہے، اپنی تیاریاں مکمل کرو کماندار، ہم بوسنیا جا رہے ہیں۔ پیدری پوچھتا ہے، کیا ہم یہ صورتحال رادو کو نہیں بتائیں گے؟ تو ولاد کہتا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی وضاحت کرنے کی۔ یہ سنتے ساتھ ہی پیدری چلا جاتا ہے اور ولاد ایرینا سے کہتا ہے، وقت کے ساتھ تم مجھے جان جاؤ گی اور جب جان لو گی تو تمہیں میں پسند آ جاؤں گا۔ ادھر سلطان لطفی کے ساتھ پودے لگا رہے ہوتے ہیں۔ پودا لگانے کے بعد وہ ہاتھ دھوتے ہوئے کہتے ہیں، پانی خون اور میل دونوں کو پاک کرتا ہے۔ اس لمحے محمود پاشا وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے دلکا دیر اوغلو سے ترکمانوں کو طرابزون میں آباد کر دیا ہے، لیکن ہمیں وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کرنی ہوگی۔ سلطان کہتے ہیں، کیا جگہ طے کر لی ہے؟ محمود پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان بوست پہ۔ لطفی کہتا ہے، آپ وہاں کے گرجا گھر کو پہلے ہی مسجد میں بدل چکے ہیں، وہ کافی کشادہ ہے، لوگ وہاں اطمینان سے اکٹھے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، ملا لطفی، کیا تم سمجھتے ہو کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہوتی ہے؟ کیا اس میں لنگر خانہ نہیں ہوتا، غریبوں کو کھانا کھلانا؟ لطفی کہتا ہے، بالکل میرے سلطان، وہاں تو کتب خانہ بھی ہوتا ہے، ان کی سرپرستی بھی۔ سلطان کہتے ہیں، کیا یہ سب عبادت نہیں؟ ہر مسجد اپنے محلے کے لیے امدادی مرکز ہوتی ہے، فوراً وہاں ایک مسجد تعمیر کرو محمود پاشا، مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے مدد کا ہاتھ بنے۔ بوسنیا میں سپاہیوں کے سر جھکے ہوتے ہیں۔ کیتھرینیا ان کے پاس آتی ہے۔ وہ کمانڈر بھی وہاں موجود ہوتا ہے جس نے گرجا گھر پہ چھاپا مارا تھا۔ کیتھرینیا سپاہیوں سے کہتی ہے، وہ بدبخت بوگومیل، انہوں نے گرجا گھر کیسے لوٹ لیا؟ کیا تمہاری ذمہ داری وہاں نہیں تھی؟ تو ایک سپاہی کہتا ہے، ہم اپنی جگہوں پر تھے ملکہ عالیہ۔ کیتھرینیا غصے سے کہتی ہے، واقعی؟ تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ چند ذلیل بوگومیلی گرجا گھر کے اندر کیسے گھس آئی؟ تو دوسرا سپاہی کہتا ہے، شوویر کلیو، اس نے بتایا کہ بوگومیلیوں نے اس پر حملہ کیا اور اس لیے ہمیں یہاں سے ہٹنے کو کہا۔ کیتھرینیا سپاہی کو خاموش کرواتے ہوئے کلیو کی جانب دیکھتی ہے تو وہ کہتا ہے، انہوں نے ہمیں راستے میں روک لیا تو اس وجہ سے ہمیں محافظوں کی مدد مانگنی پڑی۔ کیتھرینیا کہتی ہے، ان بیوقوفوں کو یہاں سے باہر لے جاؤ جو ہمیں بوگومیلیوں کے سامنے بیوقوف بناتے ہیں، انہیں خدا کے گھر کی لوٹ مار کی سزا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی وہاں کھڑے سپاہیوں کو لے جاتے ہیں۔ کیتھرینیا کلیو سے کہتی ہے، ایسا ہی ایک واقعہ پچھلی سردیوں میں بھی ہوا تھا اور بوگومیلیوں نے پھر گرجا گھر لوٹ لیا تھا۔ کلیو کہتا ہے، یہاں بوگومیلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے محترمہ، آپ بھی یہ بات جانتی ہیں۔ کیتھرینیا کہتی ہے، لیکن یہ سب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کلیو کہتا ہے، مجھے بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے، انہوں نے وہ رسد بھی لے لی جو ہم قلعہ بوبوات سے لائے تھے۔ کیتھرینیا کہتی ہے، تم برسوں سے میری بیٹی کے سب سے قریبی جنگجو رہے ہو، تم جیسے آدمی کو کیسے برداشت
برداشت کر لیتی ہے وہ، یہ واقعی حیرت کی بات ہے۔ اس علاقے سے اس گرجا گھر کے لیے نئے اخراج وصول کرو جیسے لوٹا گیا ہے، خاص طور پر بوگومیلیو سے۔ ہر چیز پہلے سے کہیں زیادہ شاندار ہونی چاہیے۔ ہمارے گرجا گھروں کی دولت لوگوں کی آنکھیں چندیا دے۔ کلیو کہتا ہے، ملکہ عالیہ مجھے معاف کیجیے، لیکن ہم ان کے مال کا 1/3 حصہ پہلے ہی بطور اخراج لے چکے ہیں۔ اگر مزید لیا تو اگلے سال دینے کو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ کیتھرینیا کہتی ہے، چاہے تو بھوک سے مر جائیں، مجھے ان میں سے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسلام سپاہی آ کر کہتا ہے، ملکہ عالیہ، ولاد طیپے شمال میں دریائے ساوا عبور کر چکا ہے، وہ محل کی طرف آ رہا ہے۔ کیتھرینیا کہتی ہے، محل نہیں، پہلے اسے میرے پاس لاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خضر چلیبی کی عدالت لگی ہوتی ہے، شکایات سنی جا رہی ہوتی ہیں، سلطان بھی بیس بدلے لوگوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ خضر چلیبی لوگوں کی شکایات سنتے ہیں اور فیصلے دیتے ہیں، جن فیصلوں سے سلطان کافی زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں، اور محمود پاشا سے کہتے ہیں، یہاں معاملات خضر چلیبی سنبھال رہے ہیں، آئیں بازار چلیں اور دیکھیں اس کے کندھوں سے کتنا بوجھ اتار سکتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان محمود پاشا کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں۔ ادھر کیتھرینیا چرچ میں موجود ہوتی ہے کہ اس لیے میں ولاد وہاں داخل ہوتا ہے۔ کیتھرینیا اس سے کہتی ہے، مجھے حیرت ہوئی کہ پوپ نے تمہیں اپنا اتحادی پیش کیا۔ ولاد پوچھتا ہے، ملکہ عالیہ، آپ کو کس بات نے حیران کیا؟ کیتھرینیا کہتی ہے، عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن محمد کے ساتھ تمہاری دوستی۔ تو ولاد کہتا ہے، وہ ولاد مر چکا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹا تھا، سوچو میں اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کیتھرینیا کہتی ہے، میں نے اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ ولاد پوچھتا ہے، کیا بادشاہ یہاں موجود نہیں؟ میں بادشاہ سے بات کر سکتا ہوں، گرجا گھر کے کونوں میں ملکہ کے ساتھ اکیلے ہونا مناسب نہیں لگتا۔ تو کیتھرینیا کہتی ہے، بوسنیا کی ساری ڈوریاں میرے ہاتھ میں ہیں ولاد، میں ہی ہوں جس نے بادشاہ کو تخت پر بٹھایا اور جب چاہوں اسے اتار بھی سکتی ہوں۔ ولاد کہتا ہے، پچھلے بادشاہ کے دور میں بھی آپ ایسی ہی تھیں، اسٹیفن اس جیسا نہیں ہے۔ کیتھرینیا کہتی ہے، وہ کون تھا جس نے اس کے لیے پوپ کے دروازے کھولے؟ کس نے اسے یہ طاقت حاصل کرنے کے قابل بنایا؟ یہ میں ہی تھی ولاد، اور تم وہ تلوار ہو جو پوپ نے یہاں بھیجی ہے۔ ہم دونوں کو ایک ہی مقصد میں جوڑنے والی ڈور بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کے ولاد کہتا ہے، اب آپ نے ملکہ کی طرح بات کی، ایک حقیقی عورت کی طرح۔ کیتھرینیا کہتی ہے، میں نے تمہیں یہاں ایک وجہ سے مدعو کیا ولاد۔ وہ ولاد کو اپنے بالکل ساتھ کھڑا کر دیتی ہے اور مزید کہتی ہے، ہم اپنے درمیان تعاون کو مضبوط کریں گے، ٹینگری کے سامنے ہم قسم کھائیں گے کہ یہ ایک راز رہے گا۔ ولاد کہتا ہے، مجھے اپنی قسموں پر خون سے مہر لگانا پسند ہے ملکہ، ہمارے دشمن عثمانیوں کا خون ہماری مہر ہوگی۔ کیتھرینیا کہتی ہے، خون سے مہر لگانا ہمارے تعاون کو بالکل مضبوط کرے گا، تو اب بوگومیل کے خون سے شروع کرو۔ پوپ چاہتا ہے کہ پہلے ان منحرف افراد کو تباہ کیا جائے۔ ولاد اتحاد کی دعوت قبول کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔